عمران خان صاحب کی جانب سے اگلے اتوار فائنل کال احتجاج کی کال جو ہے وہ دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف متحرک بھی ہو رہی ہے. بندے شندے جو ہیں وہ آپ نے اچھے خاصے لے کر آنے ہیں ورنہ آپ کے لیے خطرہ ہی خطرہ. بڑی حیران کن خبر جو ہے آئی ہے فرا گوگی کے حوالے سے. کہیں وہ وعدہ معاف گواہ تو نہیں بننے جا رہی بشرا بی بی کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تو وہ رہا ہو چکی ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ دوبارہ بھی گرفتار ہو سکتی ہیں. اگر سیٹھی صاحب بھی جو ہے وہ تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں اس حکومت کے اوپر تو پھر آپ ذرا صرف اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ پلے کیا رہے. آپ کیا چاہتے ہیں ہر جگہ جہاں پہ بھی بات کی جائے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا کے طوطوں کی طرح جو ہے وہ آپ کے لیے نیریٹو رٹا جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. بڑی انٹرسٹنگ خبریں سامنے آئی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے اگلے اتوار آج سے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ ایک فائنل کال احتجاج کی کال جو ہے وہ دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف متحرک بھی ہو رہی ہے. دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ چل رہی ہیں. اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ایک بڑی حیران کن خبر جو ہے آئی ہے فرا گوگی کے حوالے سے کہ کہیں وہ وعدہ معاف گواہ تو نہیں بننے جا رہی. اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو ساتھ ہی ساتھ حکومت کے ایک بہت بڑے سپورٹر، میرے خیال میں لفظ استعمال کرنا چاہیے، پتہ نہیں سپورٹر کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن ان کی جانب سے حکومت کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھی خبر نہیں آئی ہے. بڑی پریشان کن خبر ہے حکومت کے لیے. اس پہ بات کریں گے. وی پی این کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو ایکسیس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو یا تو آپ کو وی پی این کا استعمال کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو وائی فائی کے ذریعے ہمارے چینل کو ایکسیس کرنا پڑے گا. ہم پاکستان کے چند ان یوٹیوبرز میں شامل ہیں جن کے چینل کو جو ہے وہ اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ بلاک کر رہی ہے پاکستان کے اندر. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے بہت سے ویورز کو جو ہے اس تک ایکسیس کی پرابلم ہے. وی ٹرائنگ ٹو ریزالو اٹ. ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ہمارے چینل کو بلاک کیوں کیا گیا ہے، بٹ لیٹس ہوپ کہ ایشو جو ہے وہ جلدی ریزالو ہو. خیر، سب سے پہلے تو جناب میں ذرا ویدر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. آج کوئنسیڈنٹلی ایک اچھا دن لاہور میں تصور کیا جاتا ہے، ایون دو کوئی بہت اچھا نہیں ہے، لیکن اے کیو آئی جو ہے وہ آج 200 سے بھی نیچے چلا گیا. 150 160 165 کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا. اٹ واز اے بگ ریلیف. آج سارا دن جو ہے وہ دھوپ نکلی رہی لاہور کے اندر اور پچھلے کئی دنوں سے تو ہمیں سورج جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا تھا. آج سولر جن لوگوں کے چھتوں پہ لگے ہوئے تھے آج انہوں نے بھی بجلی پروڈیوس کرنا شروع کی. ایئر کوالٹی واز مچ بیٹر. تو اٹ واز اے گڈ ڈے. لیکن آج جو ہے وہ پھر بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹاپ 5 ملکوں میں جہاں پہ ہوا کی کوالٹی خراب ہے لاہور ابھی بھی ان کے اندر موجود تھا. لاہور کے ساتھ ساتھ ملتان بھی جو ہے وہاں پہ 228 اے کیو آئی جو ہے ریکارڈ کیا گیا. اور اس مرتبہ جو سب سے خراب اے کیو آئی تھا وہ بھارتی دارالحکومت دلی کا جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. وزیر ماحولیات پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ جی ہواؤں میں تبدیلی سے پنجاب کے علاقوں میں اسموگ میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے اور ڈی ٹاکس پنجاب مہم سے راولپنڈی اور دیگر علاقوں میں اسموگ صورتحال بہتر ہوئی ہے. اس سائڈ پہ جو ہے وہ بوندا باندی بھی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ اسموگ کا افیکٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ریکارڈ کیا گیا ہے. اب لیٹس سی کہ آگے جو ہے وہ یہ کتنا آگے چلتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میرے پاس یہ سینٹرل پنجاب سے یہ جو فوٹیج آئی ہے یہ مجھے موصول ہوئی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت نے ہی یہ فوٹیج مجھے بھیجی ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہماری حکومت کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ صورتحال ہے. یہ فوٹیج آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ سینٹرل پنجاب کی جڑاں والا کے پاس کا آس پاس کا ایریا ہے جہاں پہ مختلف کھیتوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ تو پولیس والوں کی دہاڑیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں. کھیتوں میں وہاں پہ آگ لگی ہو تو پولیس والے جو ہے وہ ادھر ادھر موو کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں. یہاں پہ ایک اور لاہور کے اندر بھی ایک نیا کام سٹارٹ ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب دکانیں جو ہیں وہ اگر آپ کی کھلی ہوئی پائی گئی تو پولیس آتی ہے. اور کئی جگہوں کے اوپر ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ انہوں نے رشوت لی ہے اور یا تو آپ کا بندہ اگر اٹھا کے لے کے جائیں گے تو ایک جاننے والے ہیں میرے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 2 بندوں کو اٹھایا گیا اس وجہ سے کہ جناب دکان کھلی ہوئی ہے. 2,000 روپے پولیس والوں نے رشوت لی اور اس کے بعد ان بندوں کو چھوڑ دیا. تو پولیس والوں نے اس سارے لاک ڈاؤن وغیرہ کے اندر ساری ایس او پیز کے اندر جو ہے اپنی دیہڑیاں بھی کئی جگہوں پہ بنانا شروع کر دیا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ سارے پولیس والے ایسے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ والی پرابلم بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اچھا جی، اب لیٹس کم ٹو دا پی ٹی آئی ایشو جو بیسکلی اگلے اتوار کو جو ہے وہ بڑا شو ڈاؤن اسلام آباد میں کرنا وہ چاہتے ہیں. اب مختلف اخبار جو اس سلسلے میں رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو بشرا بیوی جو ہے وہ کافی متحرک ہیں. آج جو ہے بتایا گیا کہ ان کی انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور یوتھ لیڈرز کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں مینا خان، شاہد خٹک، سہیل آفریدی اس میں انہوں نے ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں.
اور بیسکلی مین فوکس یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اس کو جتنا یہ لوگ نکال سکیں تو اس سے ان کے نمبر جو ہے وہ پمپ اپ ہوں گے. لیکن اگر نمبر جو ہیں وہ اچھے نہ آئے تو ان کو اس بات کا بھی ڈر ہے اگر ہمارے نمبر اچھے نہ نکل سکے یا حکومت کامیاب ہو گئی اس سلسلے میں کہ وہ ہمارا ایک یہ جو بڑا حلہ بولا جا رہا ہے ٹوورڈز اسلام آباد, اگر اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر آگے جو ہے نا وہ اندھیرا ہی اندھیرا پاکستان تحریک انصاف کو نظر آتا ہے. لیکن دے آر پلاننگ کہ اس مرتبہ, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جناب سارا فوکس جو ہے وہ کے پی والی سائڈ سے تھا کہ جی کے پی سے قافلے آئیں گے. اس مرتبہ خاص طور پہ جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب صرف کے پی نہیں, پنجاب کو بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ اٹھانی ہوگی, پنجاب سے بھی بڑے بڑے قافلے جو ہے وہ لانے ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی کہ آپ لوگوں نے جو ہے جب نکلنا ہے تو آپ نے صرف اور صرف فوٹیج جو ہے وہ گاڑیوں کی نہیں بنانی, لوگوں کی بھی بنانی ہے. یہاں پہ ایک نیا رنگ بازی یہ بھی ہوتی ہے کہ جناب صرف دور سے جو ہے گاڑیوں کی فوٹیج بنا دی جاتی ہے, بعد میں پتہ لگتا ہے گاڑیاں تو خالی پڑی ہوئی تھیں. تو بندے شندے جو ہیں وہ آپ نے اچھے خاصے لے کر آنے ہیں ورنہ آپ کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے. مطلب لٹرلی اس مرتبہ میں نے جتنی پش اس فائنل کال کے لیے میں دیکھ رہا ہوں, ویسے تو ماضی کے اندر بھی لوگ احتجاج کرتے رہے لیکن یہ جو فائنل کال کی جو پش میں اس مرتبہ دیکھ رہا ہوں یہ پہلے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور وہ اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی پشاور کے 4 عہدیداروں نے استعفے دے دیے ہیں. اور بیسکلی تحریک انصاف پشاور کی تنظیم میں اختلافات کی وجہ سے پی ٹی آئی پشاور سٹی کے سیکرٹری جنرل, 2 سینئر نائب صدور اور 1 نائب صدر نے جو ہے اپنے پارٹی عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں. اور پی ٹی آئی کے ضلع پشاور کے صدر نے عہدیداروں کا استعفیٰ قبول کر کے نئے عہدیداروں کی تعیناتی کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے. اور اس میں اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جی رحمان جلال کو جنرل سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ فقیر محمد اور رفیع اللہ کو سینئر نائب صدر اور نائک محمد کو نائب صدر جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. اس سے پہلے سینٹرل پنجاب کے صدر اور سیکرٹری جنرل جو ہیں پنجاب کے خاص طور پہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئی تھیں. تو اس مرتبہ جو ہے وہ اختلافات بھی جو ہے وہ, کیونکہ یہ بھی ایک خبر آئی تھی کہ بشرا بی بی کی جو میٹنگ ہوئی تھی, یہ جو بہت سے لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا, اس میں جو الٹیمیٹمز دیے گئے تھے کہ جناب آپ نے اتنے بندے لے کر آنے, اتنے بندے لے کر آنے, 5,000 اور 10,000 کی. ہم نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو سب سے پہلے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جی چھوٹے شہروں سے 5,000 اور بڑے شہروں سے 10,000 بندہ یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنا چاہیے. تو اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کو ریزرویشنز تھی کہ جی ہمیں اس طرح جو ہے وہ یہ نمبرز کیوں دیے جا رہے ہیں, ہم بھرپور کوشش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دینا کہ اگر آپ گرفتار ہوئے تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ پرابلم, آپ نے گرفتاری سے بھی بچنا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 3 رہنماؤں کو جو ہے ان کے 3 رہنماؤں کو فوکل پرسن بنا دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے, اور وہ لوگ ہیں جی بیرسٹر گوہر, ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب. ان 3 لوگوں کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کا فوکل پرسن ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک اور اسٹریٹجی یہ کر رہی ہے کہ لاسٹ ٹائم علی امین گنڈا پور جب چھوڑ کے چلے گئے تھے تو پورے احتجاج میں سے پھونک ہی نکل گئی تھی. تو اس مرتبہ کوشش یہ ہے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھونک نکلے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ اس مرتبہ جو مذاکرات وغیرہ کرنے وہ ڈائریکٹلی میرے ساتھ کیے جائیں گے. میں مذاکرات جو ہے وہ کسی اور کو نہیں کرنے دوں گا, خود ڈائریکٹلی میرے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا, ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو اس وقت سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی جانب سے ایک ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ شعیب شاہین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں, رہنما بھی ہیں, ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ سیکورٹی فورسز نے, پولیس والوں نے جو ہے وہ چھاپا مارا ہے اور ان کے گھر کے اوپر جو ہے بیسکلی یہ چھاپا مارا گیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب, یہ منٹ مرر ایک اخبار ہے اور اس کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں حسن نقوی, انہوں نے ایک خبر دی ہے. اپنی خبر میں اس کا ٹائٹل وہ دیتے ہیں کہ جی فرا گوگی لائکلی ٹو ٹرن اپروور اگینسٹ عمران خان اور بشرا بی بی. یہ ان کی خبر یہ کہہ رہی ہے کہ جی شاید بشرا بی بی جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف. اچھا, ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کی خبریں ماضی میں بھی بہت دفعہ آ چکی ہیں. آئی ہیو ٹو گیو دس ڈسکلیمر کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی بہت سی خبریں آئی ہیں لیکن وہ دس نیور ہیپنڈ. اب یہ دوبارہ سے یہ خبر جو ہے یہ سرکولیٹ کرنا شروع کر رہی ہے اور حسن نقوی صاحب جو ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے اپنے کسی سورسز کے حوالے سے کہا ہے کہ جناب سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے فائلیں جو ہیں وہ دوبارہ کھول لی گئی ہیں اور فرا گوگی جو ہے وہ شاید اس سلسلے میں ایک وعدہ معاف گواہ بن کے شاید جو ہے وہ آگے آ سکیں. اور اس سلسلے میں حکومتی نمائندوں سے جو ہے وہ ان کی دبئی میں بہت سی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے امریکہ جا چکی ہیں. اور اس خبر میں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتی ہیں
تو پھر بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بہت بڑھ سکتی ہیں. آگے چل کے وہ یہ اپنی خبر میں لکھتے ہیں کہ مین مقصد جو ہے ان کیسز کا جو عثمان بزدار کے خلاف کھولے جائیں گے، اگر کھولے گئے تو وہ بیسکلی پی ٹی آئی کے اوپر، عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالنا ہے. کئی تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تو وہ رہا ہو چکی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ دوبارہ بھی گرفتار ہو سکتی ہیں اگر کچھ ایسے کیسز جو ہیں وہ دوبارہ کھل گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ وہ فائلیں بند ہو گئی ہیں، کیسز جو ہیں وہ اس میں سے ان کو ضمانت مل گئی ہے تو آگے جو ہے وہ سب ٹھنڈا ہے. اگر یہ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اگر اس کو جو ہے زیادہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہوا تو پھر یہ بڑی گرفتاریاں بھی جو ہیں ہو سکتی ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ بشریٰ بی بی تو پشاور میں ہے، اور پشاور کے اندر جو ہے وہ کیا ادھر جا کے انہیں گرفتار کیا جا سکے گا، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. تو ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر بیسکلی یہ بھی اس خبر میں وہ لکھتے ہیں کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ ان کے ریسنٹلی، کیونکہ انہوں نے جس طرح میں نے آپ سے بتایا انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے اور ان کا رول جو ہے اب ایک لیڈرشپ رول میں آ رہا ہے، ایک سیاسی رول ڈیولپ ہو رہا ہے. تو بشریٰ بی بی کو ایک قسم کا پریشرائز کرنے کے لیے جو ہے وہ فرح گوگی کو ایک اپروور یا وعدہ معاف گواہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی تاکہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ زیادہ متحرک اس سلسلے میں نہ ہو سکیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایک کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے اور وہ ہے وی پی این سے ریلیٹڈ. اب نجم سیٹھی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں اور مطلب ہی از اے ویری ڈیئر فرینڈ آلسو، میرے سینئر ہیں، کئی دفعہ ملاقات بھی ان سے ہو چکی ہے. انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر جو ہے نا وی پی این کے اوپر یہ جو بندش اور اسے غیر شرعی قرار دینے کی جو حکومتی اٹیمپٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بڑا سویلی انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے. اچھا میرے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے میں اس کو تھوڑی دیر میں آپ کو میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کہا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے نا ان کی مت ماری گئی ہے لٹرلی، کہ یہ اب اس قسم کے قدم جو ہے وہ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. یہ جو وی پی این ہے اس کے ذریعے کئی ایسے فری لانسرز ہیں، کئی ایسے بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں جو ایکچولی اپنا کام کرتے ہیں، اپنا کانٹینٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے دوسری جگہوں پہ کمپنیز وغیرہ کو سیل بھی کرتے ہیں. تو آپ بیسکلی یہ سارا کچھ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی جو ہے وہ آپ سے چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی جو پریزنس ہے اس کا آپ چونکہ مقابلہ نہیں کر پاتے، تو اس کا بیسکلی آسان حل جو ہے وہ یہی آپ لوگوں نے حکومت نے ڈھونڈا ہے کہ جی وی پی این جو ہے اس کو بند کر دو یا اسے غیر شرعی قرار دے دو. تو میں نے بھی بالکل اس کے اوپر کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ بڑی بیوقوفوں والی حرکت ہے، یہ جو بھی آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اسے جو ہے بلاک کر دو. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ ایک جگہ اسے غیر شرعی قرار دے رہے ہیں، دوسری جگہ آپ کے منسٹرز، آپ کا پی ٹی وی خاص طور پہ، ان تمام جگہوں سے جو ہے وہ ٹویٹس ہو رہی ہیں. تو کیا وہ لوگ غیر شرعی کام کر رہے ہیں؟ وہ وی پی اینس کا استعمال کر کے غیر شرعی کام کر رہے ہیں؟ مطلب عجیب بچوں والی حرکت ہے یہ کہ آپ اس قسم کی حرکتیں کریں. اب ناؤ کمنگ ٹو نجم سیٹھی صاحب کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. دیکھیے میں یہ کھل کے میں کہہ سکتا ہوں نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی ایک لٹرلی دوستی کا لیول ہے. بالکل میں آپ کو بتاؤں، میں 3-4 ایسے جرنلسٹ ہیں پاکستان کے جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا ٹھیک ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں، ایک پروفیشنل ریلیشن تو ہے، لیکن نجم سیٹھی صاحب ہو گئے اور ایک دو ہمارے سینئر اینکرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں، ان کی میاں صاحب کے ساتھ دوستی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی مشہور یہ تصویر آئی تھی جس میں نجم سیٹھی صاحب اور نواز شریف جو وہ ایک ہی کشتی میں سوار تھے، تو بڑی معنی خیز قسم کی وہ تصویر تھی. تو سیٹھی صاحب کی جانب سے اتنا سویئر کرٹیسزم آنا حکومت کے لیے، یہ دیز آر ناٹ گڈ سائنس. اور ان کا کلیئر کٹ کہنا کہ جی مطلب یہ جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. خیر جرنلسٹ کا تو کام بھی نہیں ان کا دفاع کرنا، ہم کیوں دفاع کریں؟ مطلب آپ اگر غلطی کرتے ہیں وی نیڈ ٹو کرٹیسائز یو، وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ یو، ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر سیٹھی صاحب بھی جو ہے وہ تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں اس حکومت کے اوپر، تو پھر آپ ذرا صرف اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کے پلے کیا رہ گیا ہے. مطلب فار ایگزامپل ایک اور جس طرح میں نے شروع کے اندر میں نے بات کی تھی کہ یہ بیٹھ کے یوٹیوب کے چینلز کو بلاک کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. مطلب یہ تو حد درجہ بیوقوفی ہے نا. یہی کام بھارت کے اندر جو ہے وہ دھرو راٹھی مطلب اس نے کون سے اس نے بی جے پی کے حوالے سے، مودی کے حوالے سے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، اس نے کون سی ویڈیوز نہیں بنائی. اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا، وہ انڈیا سے باہر بیٹھ کے سب کچھ کر رہا تھا. یہ لوگ اس حد تک جا چکے ہیں کہ یہ ان چینلز کو بھی جو ہے وہ بلاک کرنا شروع ہو گئے. اور ہمیں بہت سی کمپلینٹس آئی ہیں کہ جناب آپ کا جو چینل ہے وہ موبائل ڈیٹا کے ذریعے ایکسیس نہیں ہو پاتا، یا تو آپ کو وی پی این یوز کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو وائی فائی یوز کرنا پڑے گا. اب مجھے نہیں پتا کل کو ہو سکتا ہے وائی فائی کے اوپر بھی ہمیں بلاک کر دیا جائے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اس حد تک یہ جا چکے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 2 ویب سائٹس ہیں رفتار اور siyaset.pk، ان کو ایف آئی اے نے نوٹسز بھیجے ہیں کہ جی اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ آپ نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے سب کچھ ہے.
میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ قانونی طور پہ اگر تو وہ کچھ کرتے ہیں ایسا، اگر انہوں نے کوئی فیک نیوز دی ہے، کسی نے بھی دی ہے، کسی بھی جرنلسٹ نے دی ہے، اینکر پرسن نے دی ہے، فیک نیوز دی ہے، گو اینڈ گیٹ ہم، آئی ڈونٹ ہیو این ایشو ود دیٹ، بالکل پکڑیں. اگر اس کی وجہ سے کوئی افراتفری پھیلتی ہے، غلط رپورٹنگ کی جاتی ہے، بلو دا بیلٹ بات کی جاتی ہے، پرسنل لیول پہ بات کی جاتی ہے، گو اینڈ گیٹ ہم. لیکن صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جناب وہ آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا کوئی بھی شخص، تو آپ اس کی وجہ سے یا تو اس کو نوٹسز بھیجنا شروع کر دیں یا اسے بلاک کرنا شروع کر دیں. دیٹ از ناٹ رائٹ. آپ کیا اس کو مطلب پاکستان کو کیا وہ چائنا یا نارتھ کوریا ماڈل کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ دس از واٹ یو وانٹ ٹو بلڈ. ایسا ہو نہیں سکتا. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے لوگوں نے آزادی سے بولنا سیکھا ہوا ہے، اور اگر آپ ان کی بات چیت کے اوپر اس طرح سلب لگائیں گے یا ان کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا بڑا ایڈورس قسم کا افیکٹ آئے گا. آپ کیا چاہتے ہیں ہر جگہ جہاں پہ بھی بات کی جائے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا کے طوطوں کی طرح جو ہے وہ آپ کے لیے نریٹو رٹا جائے، یہ کیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس سے اور وہ لوگ جو مارجنلائز تھے، جو بالکل بیلنس رپورٹنگ کرتے تھے، بالکل سینٹر میں رہ کے جو ہے وہ ہر چیز کو انالائز کرتے تھے، وہ تک آپ کے اگینسٹ جا رہے ہیں. میں نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے بالکل یہ بات کہہ سکتا ہوں دیٹ وہ پھر بھی مطلب خان صاحب کے بہت بڑے کرٹک رہے ہیں. مطلب خان صاحب کے ساتھ تو پرسنل لیول کے اوپر ان کی ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بازی ہے دونوں کی ایک دوسرے کے خلاف. تو آپ سوچئے کہ وہ شخص جو آپ کی سائڈ کو سپورٹ کرتا رہا ہے، خان صاحب کے اگینسٹ اتنی بات کرتا رہا ہے، وہ تک آپ کو کرٹیسائز کرنے کے اوپر مجبور ہو چکا ہے کہ یار تم لوگوں کی مت ماری گئی ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ آپ خود اپنا کھڈا جو ہے وہ خود کھودی جا رہے ہیں اور ان کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں دیکھ رہا تھا یہ جو انہوں نے فتویٰ وغیرہ جو ہے وہ جاری کروایا، تو مولانا طارق جمیل صاحب وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو فتویٰ وغیرہ جو ہے وہ جس طرح دیا گیا ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ کون سی شرعی کونسل نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وی پی این کا استعمال اس طرح خراب ہے یا حرام ہے تو اس طرح تو پھر موبائل فون کا استعمال بھی حرام ہے. یہ تو بالکل میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اس وقت یہی بات کی تھی کہ آپ نے باقی چیزیں کیا بند کرنی ہے، آپ انٹرنیٹ ہی بند کر دیں، کیونکہ اصل فساد کی جڑ تو انٹرنیٹ ہے نا. آپ انٹرنیٹ ہی مصیبت کو بند کر دیں. آپ یہ کمپیوٹر کے مانیٹرز بند کر دیں، آئی پیڈز بند کر دیں، کی بورڈز بند کر دیں، ماؤس بند کر دیں، سارا کچھ ہی بند کر دیں، اور کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کو پکڑیں گے ان کے منہ پہ ٹیپے لگا کے ان کے منہ بند کر دیں. یہی ہو سکتا ہے نا آپ کو. اور یہ جتنے بڑے یہ فحاشی کے لیے کہتے ہیں نا جی وہ فحاشی پھیلتی ہے، یہ پھیلتا ہے، آج جا کے آپ کو خیال ہے 2024 میں؟ اور کیا پورے پاکستان کے اندر وی پی این صرف مطلب یہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اصل کہانی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی ہوں، کہ جی ٹویٹر کا ایکسس بند کریں. ٹویٹر کا ایکسس کسی طرح بند کرتے ہیں. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا، یہ بولنا کسی طرح بند کرتے ہیں. یہ بے وقوفی ہے. مجھے نہیں پتا یہ کون اس طرح کے برائٹ آئیڈیاز جو ہے وہ بیٹھ کے بناتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لوگوں کے دلوں میں آپ لوگوں کے اگینسٹ نفرت اور بھی زیادہ بڑھے گی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی وی پی این کو لے کے جو ہے وہ اور بھی بہت سے اسکالرز نے جو ہے انہوں نے اس کی یہ جو فتوے وغیرہ دیے گئے آل دیٹ، اس کی بڑی انہوں نے شدید الفاظ میں انہوں نے مذمت کی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بھی وی پی این کو حرام قرار دینے کے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ کونسل کو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ فارم 47 پر آنے والے ممبر اسمبلی اور وزیر اعظم کیا شرعی ہیں یا وہ غیر شرعی ہیں. وی پی این تو وہ بعد میں استعمال کر رہا ہے. کونسل نے اپنی ساکھ پر سوال اٹھا دیا ہے. اس نوعیت کے فتوے دینے سے ان اداروں کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ کون بیٹھ کے جو ہے وہ اس قسم کے پلان بناتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون سازی کر کے لوگوں کو اپنے ہی ملک میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ مشکوک بنا دیا گیا ہے. پشاور میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ساری توجہ سیاست پر ہے اور صوبے کے عوام جو ہے وہ کرب سے گزر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت قیام امن پر نہیں بلکہ سیاست کو فوکس کی ہوئی ہے، جو غلط ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے شق نمبر 8 کو نکال دیا گیا، جبکہ ترمیم کے بعد دھڑا دھڑ قانون سازی کی جا رہی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آج کسی کو بھی پکڑ کر 90 دن تک حراست میں رکھ سکتے ہیں. ایسی قانون سازی کر کے لوگوں کو اپنے ہی ملک میں مشکوک بنا دیا گیا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں بھائی، میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتا دیتا ہوں. آپ نے بیٹھ کے آئینی بینچ بنا دیے، آپ ایک ڈیجیٹل بینچ بنا دیں. سمپل از دیٹ. آپ ایک ڈیجیٹل بینچ بنا دیں. اگر آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے یا انٹرنیٹ کی ٹریفک کے حوالے سے، ٹویٹر کے حوالے سے، فیک نیوز کے حوالے سے، ویڈیوز کے حوالے سے کوئی اگر پرابلم ہے، ایک ڈیجیٹل بینچ بنا دو بھائی، 4 ججز کا، 3 ججز کا، 5 ججز کا، اور ان سے کہیں کہ جناب آپ یہ ان سارے کیسز کو آپ سنیں گے اینڈ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ ان 1 ویک. ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. قانون کے دائرے میں لے کر آئے نا، قانونی کور تو دیں ان چیزوں کو. یہاں پہ کس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مطلب آپ نے یہ جو فتویٰ دلوایا ہے وی پی این کے حوالے سے، کل کو آپ یوٹیوبرز کے حوالے سے دے دیں گے اور جناب یہ بھی غیر شرعی ہے.
کس بنیاد کے اوپر, کس لاجک کے تحت, کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے یوٹیوب چینلز کو بھی بلاک کرنا شروع کر دیا؟ مطلب یہ پتہ تو لگے نا اس کی لاجک کیا ہے, واٹس دا لاجک بیہائنڈ اٹ. کوئی ایسا کوئی قانونی طور پہ کیا کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے آپ کو لگا ہاں جی بھائی جان آپ نے نا یہ کام کیا تھا, آپ نے جاسوسی کی تھی, بغاوت کی تھی, آپ غدار ہیں, اس کی وجہ سے ہم نے سب کچھ یہ کیا. چلیں کوئی بات کوئی سمجھ بھی نہ آتی. نو ون نوز, کسی کو کچھ نہیں پتا یہ ہوا کیا ہے, بس بلاک کر دیے گئے, دیٹس اٹ. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی. مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں, اور میں اس پہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات دیکھ رہا تھا کہ جب یہ لوگ گئے تھے تو بہت سے ہمارے ایسے ماشاء اللہ وہ یوٹیوبرز ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف بڑے ہیں. میں ایک صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جب وہ گئے تھے نا, نواز شریف صاحب گئے تھے اور مریم نواز گئی تھی, تو اس وقت انہوں نے یہ بنایا تھا کہ پاکستان سے چلے گئے, پاکستان سے بھاگ گئے, مطلب اس کے اوپر انہوں نے پورا ویلاگ بنایا تھا. وہ 20-25 منٹ صرف اس پہ گفتگو کرتے رہے کہ ملک کے حالات ایسے ہو چکے ہیں, شریف خاندان کا سارا جو ہے وہ بھاگ گیا ہے, مریم نواز بھی چلے گی, نواز شریف بھی چلے. انہوں نے بیٹھ کے اس پہ ویلاگ بنایا. اب وہ واپس آ گئے تو اس پہ اب انہوں نے کیا ویلاگ بنایا, ملک میں حالات جو ہیں وہ ایسی کروٹ بیٹھ چکے ہیں کہ بھاگے ہوئے نواز شریف مریم نواز واپس آئے. اور میں نے کہا یار کون لوگ ہیں یار, تسی کون لوگ ہو, یہ کیا طریقہ ہے اپنا سودا بیچنے کا. جب وہ جا رہے تھے تو اس بات پہ پھڑک رہے تھے کہ جناب یہ چھوڑ رہے ہیں, پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں, واپس نہیں آئیں گے. جب وہ واپس آ رہے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں اور ان کی حکومت اتنی خطرے میں کہ اس لیے بھاگے واپس. میں نے کہا یار بھائی منجن بیچنا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی سر پیر ہے یا نہیں, بس منجن بیچنا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.